شیطان کی پیدائش کی حقیقت۔ شیطان کون تھا؟ شیطان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوق کو پیدا فرمایا؟ اس زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوق رہا کرتی تھی؟ اور انسان کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس زمین پر سب سے پہلے شیطان اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ اور ایسے بہت سے سوالات جو شیطان ابلیس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ آج ان سوالات کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا اور ایسے حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا جن کے بارے میں اکثر بہن بھائی واقف بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مخلوق کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا نوری، فرشتوں کو۔ نوری فرشتوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولادیں پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ ہیں جنات، جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمعون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمعون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرمایا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ و تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ پھر آہستہ ان میں سے کچھ جنات نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ شیطان کے ماں باپ جنات میں سے ایک نامی گرامی جن کا نام چلپا تھا، اس کی بیوی کا نام تلبیس تھا۔ یہ دونوں بہت ہی قداور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے چلپا جن کی شکل و صورت ببر شیر کی طرح تھی اور تبلیس کی شکل بھیڑ سے ملتی جلتی تھی۔ چلپا جنات کا سردار تھا اور اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلپا اور تبلیس کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد تھا۔ شیطان اور فرشتوں میں جنگ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلاتا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے اور فرشتوں کو جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن امان سے زندگی بسر کرو۔ خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین چلپا اور تلبیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے جنات غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے۔ باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا
جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ اسی دوران عزازیل بہت قابل عقل مند بن گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کرتے تھے۔ حضرت کعبہ بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور اسی تعلیم تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تخلیق آدم علیہ السلام، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی تخلیق فرما لیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کر اس کو دیکھتے۔ جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اس کے اندر روح بھی داخل کر دی، تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں، وہ زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کی بغاوت۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے
اللہ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجہ بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور فرمایا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا در حقیقت وہ میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک مہلت دی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم سے، فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے اسرائیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور اس طرح شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سورج پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائیں گے، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود کے شر سے ہمیں، ہمارے اہل و عیال، ہماری نسلوں اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔